نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہماری گفتگو جو ہے وہ جنگ بدر کے واقعہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر پہنچ چکا ہے اور مشرکین کا لشکر بھی وہ بدر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جاسوسی کا نظام میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے زمانے میں بھی ہے، اب تو افراد کے تحت کم اور آلات سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی سیٹلائٹ سے جاسوسی کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں افراد ہی جاتے تھے اطلاعات لینے کے لیے کہ دشمن کی نقل و حرکت کس طرح کی ہے تو وہ معلوم کی جائے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، ان کا جو ہے نا وہ لائے عمل کیا ہے، اس طرح کی چیزیں معلوم ہوتی تھی تو پھر آپ کے لیے جنگ لڑنا آسان ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے بدر کے کنویں سے دو قریشی جو تھے جسے سکے کہتے ہیں، وہ جو پانی پلانے والے ہیں، وہ وہاں سے پانی بھر رہے تھے، وہ مشرکین کے لشکر میں سے آئے ہوئے تھے اور بدر کے کنووں سے پانی بھر کر واپس جانا چاہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم مکہ کے لشکر سے آئے ہیں۔ تو ان کو خوب مارا گیا کہ نہیں سچ بتاؤ، تم لگتا ہے ابو سفیان کے قافلے سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے مار کھانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے سے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتا دیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ مکہ کے لشکر سے آئے ہیں اور آپ لوگوں نے مار مار کر ان کا بیان جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ تو بہرحال اب ان دونوں اشخاص سے پوچھا گیا کہ ہم مکہ کے لشکر میں سے آئے ہیں تو وہاں پر بتائیے ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو کہنے لگے تعداد کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ ان کے کھانے کا کیا بندوبست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو وہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ یقیناً ان کی تعداد 901,000 کے برابر ہے، یعنی انفارمیشن کلیئر ہو گئی نا کہ 1000 تعداد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اشخاص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس جنگ میں کون کون لوگ، کون کون سے سردار جو آئے ہیں؟ تو انہوں نے جب بڑے بڑے سرداروں کے نام بتائے، جیسے عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، ابو جہل، ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے جب نام بتائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے لا کر اس میدان میں رکھ دیے ہیں، یعنی مکہ نے اپنے جو ورثاء ہیں، جو بڑے بڑے رؤسا ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، وہ سارے کے سارے لا کر یہاں پر جمع کر دیے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا بدر میں تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے پڑاؤ کیا ہے اور چشمے جو ہیں، بدر کے بہت سارے چشمے تھے، ان کے اوپر قبضہ کیا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نے یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کرنا ہوتا تھا ان سے پھر پوچھتے تھے، یعنی اگر ان میں انہیں کو نظر آتا تھا کہ کوئی صائب رائے ہو سکتی ہے تو پوچھتے تھے اگر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نے یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جنگی حکمت عملی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، پھر بہترین جنگ حکمت عملی یہ ہے کہ ہمیں مشرکین جو ہے ان کا جو لشکر ہے، ان کا جو قریب ترین کا کنواں ہے نا، وہاں پر جا کر اپنا پڑاؤ کرنا چاہیے، یعنی وہ پانیوں تک پہنچ نہ پائیں۔ ظاہر ہے جنگ ہونی ہے اور جنگ کے دوران جو ہے وہ
اتنی بڑی خلقت ہے، اس نے پانی بھی پینا، اور پانی کس طرح کو وہ ذخیرہ کیا ہوگا انہوں نے، پانی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ پانی لینے کے لیے آئیں گے تو چونکہ اس کنویں پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور بقیہ تمام کنویں جو ہے نا ان کو ہم بند کر دیں گے وقتی طور پر، تاکہ مشرکین جو ہے وہ پانی نہ لے سکیں۔ یہ جنگ کی ایک حکمت عملی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور پڑاؤ جو ہے وہ آگے لے گئے، یعنی اپنے فائنل مقام پر جو ہے وہ پڑاؤ لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی چونکہ مدد کرنی تھی، ان کے ساتھ وعدہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم لوگ نکلو گے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی، جو مسلمانوں کی طرف بارش ہوئی وہ مناسب تھی، تو وہ جو ریتلی زمین تھی جس میں پاؤں دنس جاتے تھے وہ سخت ہو گئی، اور اب اس کے اوپر چلنا زیادہ آسان ہو گیا۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ بارش بہت تیز ہوئی مشرکین کی طرف، اور وہاں پر دلدل اور کیچڑ ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہوا کہ اسپیشل جو ہے نا وہاں پر بارش ہوئی ہے مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے۔ اب مشرکین کے لشکر میں پھوٹ پہلے ہی سی پڑی ہوئی تھی ابو جہل کی وجہ سے، اور ادھر جو ہے وہ دلدل بھی ہو گئی، اور وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور اللہ نے باران رحمت بھی کر دی ہے، لہذا وہ رات مسلمان خوب اچھے طریقے سے آرام اور سکون کی نیند سوئے، اور ادھر وہ سو ہی نہیں سکے، ان کو اس وجہ سے نیند ہی نہیں آئی۔ لہذا صبح جب اٹھے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان لشکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمت پکڑے ہوئے تھا، تر و تازہ تھا، ساری رات نیند لے لیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب نیند لے لیتا بندہ تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور مشرکین کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ بہرحال جنگ کا آغاز جو ہے نا عربوں میں رواج تھا کہ جنگ کا آغاز ہمیشہ جو ہے وہ مبارزت سے ہوتا تھا، یعنی ایک دوسرے کو یہ کیا کیا کرتے تھے، چیلنج کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے ایک سائبان مقرر کر دیں اونچی جگہ پر، تاکہ آپ وہاں سے جنگ کا نقشہ دیکھ سکیں۔ لہذا ایک اونچے ٹیلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کر دیا گیا، ایک سائبان تیار کر دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے تاکہ جنگ کا نقشہ جو نا اونچی جگہ سے اچھے طریقے سے دیکھ سکے۔ اور وہاں پر حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر حفاظت کی جائے۔ اس کے بعد جو ہوا، میں جیسے ذکر کر رہا ہوں کہ جنگیں جو ہیں ان کا آغاز ہی اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے ایک دوسرے کو چیلنج کیا جاتا تھا۔ تو مشرکین کی طرف سے ایک شخص تھا اسود بن عبد الاسد مخزومی، یہ تھا بڑا بد اخلاق، اڑیل قسم کا۔ تو اس نے کہا جی میں بدر کے کنویں سے پانی لے کر آؤں گا، پانی پیوں گا وہاں پر، مسلمانوں نے بے شک قبضہ کیا ہوا ہے لیکن میں کر کے دکھاتا ہوں یہ کام۔ لہذا اس نے وہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا اور اس کی طرف گیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، انہوں نے ایک ہی ایسا وار کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ کر جو ہے وہ دور جا گری۔ لیکن وہ اتنا اڑیل تھا، جب وہ زمین پہ گرا ہے تو وہ رینگتا ہوا جو ہے نا اپنا وہ دعویٰ پورا کرنے کے لیے بدر کے کنویں کی طرف جب گیا ہے، تو حضرت حمزہ نے پھر دوسرا وار کیا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو اس جنگ میں ہوا، ٹھیک ہے نا، اور یہ مسلمانوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے یہ کیا مشرکین اور کفار کے لشکر میں سے۔ تو یہ جب قتل ہوا تو اس سے پھر جنگ کی جو ہے وہ جذبہ اور جوان ہوا، تو وہ مشرکین کی طرف سے 3 سردار سامنے آئے۔ عتبہ بن ربیہ جو کہ ویسے ہی سردار تھے، اس قافلے کے سپہ سالار تھے، ان کے بھائی شیبہ اور عتبہ کا اپنا بیٹا ولید، یعنی دیکھیں ایک ہی خاندان کے بڑے بڑے 3 لوگ جو ہے نا انہوں نے سامنے آ کے چیلنج کیا، تو ہے کو ہمارے مقابل تو سامنے آئے۔
تو انصار میں سے 3 صحابہ وہاں پر گئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب پوچھا، یہ جنگ سے پہلے جب مبارزت ہوتی تھی نا، آمنا سامنا ہوتا تھا، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا تھا، اپنی تعریف کے کلابے باندھے جاتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو جو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا تم لوگوں سے مقابلہ نہیں بنتا، ہم اپنے چچیرے بھائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی جو مکہ سے مہاجرین آئے ہوئے ہیں اور ہم سردار ہیں اپنے قبیلے کے، لہذا اس طرف سے جو اپنے قبیلوں کے سردار تھے ان کو بھیجو. تو تب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جائیں جا کر ان کا مقابلہ کریں. تو جب یہ آمنا سامنا ہوا، وہ 3 انصاری واپس آ گئے. اور جب یہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو جنگ جو ہوتی ہے، ان کی مبارزت جو پرسن ٹو پرسن جنگ ہے، پرسن ٹو پرسن مقابلہ ہے، اس میں حضرت حمزہ کا شیبہ کے ساتھ ہوا اور حضرت حمزہ نے اسے پچھاڑ لیا اور غارت کر دیا. اور ولید کے ساتھ جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا، اس کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کی گردن اتار دی. اور جو تیسرا تھا عتبہ جو کہ سپہ سالار بھی تھا، اس کا مقابلہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. دونوں نے بہت ایک دوسرے کو وار کیے، دونوں ہی شدید زخمی ہو گئے. یعنی حضرت عبیدہ کی تو غالباً بازو ہی وہاں پر اتر گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی آواز بند ہو گئی. اتنی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنے دونوں دشمنوں کو پچھاڑ لیا تھا تو وہ فوراً عتبہ کی طرف گئے اور اس کا قصہ تمام کر دیا. اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنے لشکر میں واپس لے آئے. تاہم ان کی حالت سنبھلی نہیں. 4-5 دن کے بعد جب اپنا مدینہ کی طرف لشکر واپس جا رہا تھا فتح کے بعد، تو راستے میں ہی ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہوا. اس طرح انہوں نے شہادت جو ہے نا وہ پائی. تو اب سردار جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے، تو یقیناً جو ہے وہ مسئلہ مشرکین کے لیے بہت بڑا بنا کہ ان میں ایک تو خوف طاری ہو گیا. لیکن بہرحال اب عام جنگ تو ہونی تھی. اب مبارزت کے لیے تو کوئی آگے نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 3 ہمارے سردار گئے ہیں، چوتھا اس سے پہلے گیا تھا، 4 ہی مارے گئے ہیں. لہذا اب جو ہے نا وہ عام جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہوئے تھے اس کے مطابق یہ تھا کہ مسلمانوں نے خود آگے جا کے حملہ نہیں کرنا بلکہ انتظار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار اتنے نہیں ہیں، تیر اتنے نہیں ہیں کہ ہم آگے جائیں. اور یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ جب تک مشرکین کفار جو آپ کے قریب نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ لوگوں نے تیر نہیں چلانے، کہ اگر دور سے تیر چلائیں گے نشانہ خطا جائے گا، تیر ہمارے ختم ہو جائیں گے. لہذا تیروں کو بچا کر رکھنا ہے. تو یہی معاملہ ہوا کہ جب مشرکین آپ کی طرف بڑے ہیں تو جب وہ قریب ہوئے تو تب مسلمانوں نے ان کے اوپر تیر اندازی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے اوپر ٹیلے پر یہ سارا معاملہ دیکھنے کے لیے، کہ ظاہر ہے سپہ سالار ہمیشہ اونچی جگہ سے دیکھتا ہے. اور پھر وہ جنگ میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں کہ فوج کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے تو احکامات صادر کیے جاتے ہیں، وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ جب ان کو نظر آ رہا ہو میں کیا ہونا ہے. تو بہرحال جب جنگ شروع ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ سجدے میں گر گئے اور دعائیں کرنے لگے. اور ان دعاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں کہ اللہ تو نے نصرت کا، فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، آج اپنا وعدہ پورا فرما. اور یہ جو میں مٹھی بھر جماعت لے کر آیا ہوں، یہ مٹھی بھر جو صحابہ لے کر آیا ہوں، اگر یہ آج کافروں کے ہاتھوں سے مارے گئے تو یقیناً پھر تیرا نام لیوا روز قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واحد جماعت ہے کہ جو کہ آگے آئی ہے اور تیرے نام کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے جو ہے یہ جنگ کر رہی ہے، تو ان کو فتح عطا فرما. تو وہ پھر آپ دعا کرنے میں اتنا انہماک رکھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کے شانوں سے چادر نیچے گر گئے.
اور پھر اسی وقت وہی آپ کے اوپر آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس میں یہ کہا گیا کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، 1000 فرشتوں سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت وہی اتری، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، آپ کو نوید مل گئی کہ آپ تو فتح مسلمانوں کی ہی ہونی ہے۔ تو وہ آپ اسی وقت اٹھے، اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھر کنکریلی ریت جو ہے، مٹی جو ہے، اس کو اٹھا کر ایسے جو ہے نا وہ پھینکا کافروں کی طرف اور کہا کہ تم لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بد دعا دی کفار کو۔ تو اسی پر آیت اتری، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو تم نے مٹی پھینکی یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکٹ کو بھی، یعنی اپنی والہانہ محبت اور استقامت کے تحت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مٹی جو تم نے پھینکی ہے یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ یہ تو میں نے پھینکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس مٹی کے چاہے چند ذرے کے کفار اور مشرکین جتنے تھے ان کے نتنوں میں جو ہے وہ مٹی پہنچی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ تم لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ آئندہ آنے والی جنگ میں پتہ چلے گا پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بختر پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور آپ بڑے جذبے کے ساتھ نکلے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کفار کی طرف رواں دواں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کرام کو کہا شدو کا مطلب ہوتا ہے چڑھ دوڑو، یعنی یہ سپہ سالار کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑنا نہیں، چڑھ دوڑو ان کے اوپر۔ تو مسلمان جو ہے ان میں جذبہ پہلے ہی وہ جیت رہے تھے، کفار ہار رہے تھے، لیکن جب یہ والے الفاظ ادا ہوئے اور پھر نصرت جو ہے وہ فرشتوں کے تحت جو ہے وہ ہونے لگی، تو پھر وہ کفار کا حال جو ہے وہ برا ہو گیا۔ اور فرشتوں کے جو آثار وہاں پر ہیں یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نہیں بتائے گئے، وہاں پر مشاہدہ کیا بہت سارے لوگوں نے۔ فار ایگزامپل چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے واقعی وہاں پر موجود تھے، جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے، 1000 فرشتے۔ اس میں کیا تھا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اور کہا کہ ابو بکر دیکھو وہ جو گرد و غبار ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مٹی اور دھول جو ہے نا ان کے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کو تو فرشتہ ویسے ہی نظر آتا تھا نا، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ کے پاس آتے تھے۔ پھر کیا تھا کہ کسی قبیلے کے 2 افراد جو ہیں لالچی، وہ کسی ٹیلے کے اوپر جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے کہ جب ہوگی تو ہم نیچے پھر اتر کر جو ہے نا مال و اسباب لوٹیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر سے کوئی بادل سا گزر رہا ہے اور اس میں گھوڑوں کے دوڑنے کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہے، ایسی ہیبت ان کے اوپر طاری ہوئی کہ ان میں سے ایک کا جگر پھٹ گیا اور چوٹی سے نیچے گر گیا۔ یعنی یہ مشاہدہ انہوں نے بھی کیا۔ پھر ہمیں روایات ملتی ہیں بہت زیادہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہوتا کیا تھا کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں اور مشرک کفار میں سے ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو وہ آگے بھاگ رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اسے مارنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتا اس کا سر کٹ کر جو ہے نا وہ میرے پاؤں میں آ گرا۔ تو یہ سر کس نے کاٹا؟ یہ فرشتوں نے کاٹا۔ یعنی یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں۔ پھر ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ مشرک جو ہے نا اس کو کسی نے کوڑا مارا، اور وہ کوڑے کا نشان اس کے چہرے پر آیا۔ جب وہ گرا تو دیکھا کوڑے کا نشان آیا، تو وہ کوڑا کس نے مارا تھا؟ فرشتے نے مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو داؤد زمانی فرماتے ہیں کہ میں مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ سر کٹ کر جو ہے نا میرے سامنے گرا۔ تو وہ کس نے سر کاٹا؟ وہ فرشتے نہیں کاٹا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے
کہ چونکہ آپ کے چچا جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، حضرت عباس، تو ان کو ایک انصاری نے گرفتار کیا جنگ میں، اور گرفتار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اور حضرت عباس فرماتے ہیں وہ انصاری جب کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں انہیں گرفتار کر کے لایا ہوں، تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے تو گرفتار کیا تھا، حلیہ بتایا انہوں نے کہ اس طرح کا حلیہ تھا اس کا، تو اس نے مجھے گرفتار کیا، اس نے تو مجھے گرفتار ہی نہیں کیا. تو وہ انصاری کہنے لگا نہیں میں نے گرفتار کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، عباس سچ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے جو ہے عباس کو گرفتار کیا تھا. تو ظاہر ہے جب وہ گرفتار ہوئے تو انصاری پکڑ لائے. پھر جب یہ جنگ کا یہ نقشہ دیکھا کہ جس میں 1000 فرشتے آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اور جیسے وہ علامہ اقبال میں بھی فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی. یعنی وہ فضائے بدر تھی، لوگوں کا جذبہ ایمانی جو تھا وہ عروج پر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی نصرت فرماتا ہے. علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ آج بھی اگر آپ فضائے بدر پیدا کریں، چاہے آپ مٹھی بھر ہوں، طاقت میں کم ہو، وسائل نہ ہو، لیکن جذبہ ایمانی اسی طرح کا ہو جس طرح کا فضائے بدر میں تھا، تو فضائے بدر کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی. اب وہ جو آپ کو پچھلے واقعے میں یاد ہے کہ جب مکہ کا لشکر نکلا تو وہ رک گیا اس وجہ سے کہ ہمارا تو بنی بکر کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ہے، دشمنی ہے، پیچھے سے وہ حملہ نہ کر دے. تو پھر اسی قبیلے کا ایک شخص ہے سراقہ بن مالک، اس کا روپ دار کر ابلیس آیا تھا، شیطان آیا تھا. اس نے کہا فکر نہ کریں، میں خود آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہا ہوں. اب فرشتہ یہ شیطان وہاں پر ہی موجود تھا، تو جب اس نے دیکھا، اس کو تو سب کچھ نظر آتا تھا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے تو نافرمانی کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، ورنہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کا تو مقام فرشتوں کے برابر ہو گیا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ 1000 فرشتے آ گئے ہیں اور اب یقینی جو ہے وہ مسلمانوں کی فتح ہے، کفار سارے مارے جانے ہیں. تو اس نے بھی وہاں سے دوڑ لگا دی. اب کفار نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا سراقہ تو ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، تو ہماری مدد کے لیے آیا تھا، تو کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے، اب تم لوگوں کی شکست جو ہے نا وہ یقینی ہے. تو یہ اس طرح کے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سپرویژن میں وہاں پر بھیجے، وہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے تہو تیگ کر دیا کفار کو. مسلمان بھی لڑ رہے تھے 313 اور ساتھ 1000 فرشتے بھی لڑ رہے تھے. تو اس طرح جو ہے نا مسلمانوں کی مدد فرمائی گئی. جنگ کا آگے نقشہ کس طرح کا بنتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. مکہ کے لشکر میں کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے؟ 10 یا 11، 9 یا 10. ٹھیک ہے، جواب درست ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران جب آپ کو وحی ہو گئی کہ فرشتے جو ہیں آپ کی نصرت کے لیے اتر رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ جذبہ ایمانی کے تحت جو ہے وہ باہر نکلے، اور صحابہ کو کیا فرمایا، کیا لفظ تھا؟ ہاں، چڑھ دو. ہاں، چڑھ دوڑو یعنی شدو. ٹھیک ہے، ویری گڈ بھائی، چھوٹی سی بچی نے جواب دیا ہے، تالیاں بجائیں اچھی سی اس کے لیے. جب کفار مکہ کی طرف سے مبارزت کے لیے، مقابلے کے لیے 3 افراد سامنے آئے، ان 3 افراد کا نام بتائیے. عتبہ بن امیہ، شیبہ اور ولید. بالکل ٹھیک ہے جی، جواب درست ہے، عتبہ، شیبہ اور ولید. مسلمانوں کی طرف سے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا؟ حضرت عبیدہ، حضرت علی، حضرت حمزہ. ہاں، ویری گڈ بھائی، زبردست. اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا؟
1000 1000 فرشتے. جواب درست ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کیا بد دعا دی؟ مٹی پھینک کر کہا تمہارا منہ خراب ہو جائے. مکہ کا جو سردار تھا ولید، جس نے مبارزت کی یعنی مقابلہ کیا، اس کا مقابلہ مسلمانوں کی طرف سے کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. زبردست سے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ سب سے پہلے کس کے ساتھ ہوا؟ شیبہ. شیبہ. ٹھیک ہے بالکل. اور اس سے پہلے بھی ایک تھا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ولید. چلیں جواب درست ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر بیٹھ کر جنگ کو دیکھ رہے تھے؟ ٹیلے پہ. ہاں، ایک اونچے ٹیلے پر. اگلا اور آخری سوال ہے کہ وہ جو سائبان ٹیلے پر لگا ہوا تھا، چھپر لگا ہوا تھا، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے تھے جنگ کا اور ساتھ دعائیں کر رہے تھے، تو آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کون مقرر تھا؟ سعد بن معاذ. اسے آپ نے دوسرا جواب لے لیا. چلے جی، حضرت سعد بن معاذ آپ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو پرائز دیں. ویری گڈ جی، بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.